السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خیرات کی، تو خیرات کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ ان کو ایسے باز رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ جو بھی تھی، شاید وہ مال میں سے کمی ہونے کی وجہ تھی، وہ انہوں نے خیرات کی تھی، یا کوئی بھی وجہ تھی، بہرحال انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے کام سے باز رہنا چاہیے۔ یا وہ یہ چیز سوچتے ہوں گے کہ ہم خیرات کرتے ہیں اور خود ہی ہم کر دیتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا جو بھی مقصد تھا اس ٹائم، انہوں نے یہ بات کہی، تو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں تو اللہ کی قسم میں ان پر پابندی لگا دوں گا اس چیز کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، تو لوگوں نے جب انہیں بتایا کہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے ہیں آپ کے بھانجے نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے واقعی ایسے الفاظ کہے ہیں تو میں قسم کھاتی ہوں، اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی، ایک نظر مان لی۔ تو اس کے بعد جب ان کی اس قطع تعلقی پہ کافی عرصہ گزر گیا، وہ بات نہیں کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات نہیں کرتی تھی، تو جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد پھر وہ کافی لوگوں نے سفارش کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، وہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو آپ معاف کر دیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اور جب پھر ان کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت پریشانی بن گئی، کیونکہ اتنا عرصہ گزر گیا تھا پھر بھی وہ ان سے بات ہی نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے تو بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے دو صحابیوں کو کہا کہ آپ میرے لیے کچھ کریں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو انہوں نے مجھ سے یہ قطع تعلقی کی ہوئی ہے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کسی طرح نہ ان کے حجرے میں لے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امت کی ماں ہیں، تو وہ سارے صحابیوں کے لیے، ہر کسی کے لیے وہ ماں کے طور پہ ہیں، تو وہ صحابی کئی بار ان سے ملنے جاتے ہوتے تھے، کئی بار اپنے مسئلے پوچھنے جاتے ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے حجرے میں کسی طرح لے جائیں۔ تو ان صحابیوں نے پھر اپنی چادر میں ان کو لپیٹ لیا ساتھ اپنے، تو ادھر گئے، جا کے حجرے کے باہر دروازے پہ انہوں نے اجازت مانگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرنے کے بعد، اور کہا کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی آپ آ جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم سارے آ جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی سارے آ جائیں آپ۔ تو پھر وہ اجازت ایک طرح سے سب کو ہی مل گئی، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی ادھر ہی ہیں، تو وہ پھر چادر سے نکل کے باہر آ گئے، پھر وہ اسی طرح اندر آ گئے، اور اندر جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کے رونے لگ گئے، کیونکہ وہ ان کے بھانجے بھی تھے۔ تو ان سے کہنے لگ گئے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے بات کرنے لگ جائیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہی تھی، اور وہ جو دو صحابی ساتھ آئے تھے وہ بھی کہنے لگ گئے کہ وہ بھی اللہ کے واسطے دینے لگ گئے، آپ ان سے بات کر لیں، وہ قطع تعلقی ختم کر لیں ان سے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت نہیں رہی تھی۔ تو اس کے بعد ان صحابیوں نے ایک حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ رونے لگ گئی، پھر فرمانے لگیں کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے، اور قسم کا معاملہ تو بڑا سخت ہوتا ہے، یعنی قسم کھا لیا تو قسم یہ تو بڑا ایک وہ مشکل معاملہ ہو گیا۔ تو پھر لیکن انہوں نے یہ حدیث سن لی تھی، اور وہ صحابی بھی اصرار کر رہے تھے بار بار، تو پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑ لی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلقی کا معاملہ ختم کر دیا، یعنی بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اور اس جو قسم توڑی تھی اس کے کفارے کے لیے 40 غلام بھی آزاد کیے، 40 غلام آزاد کرنے پڑے ان کو۔ اور جب بھی ان کو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی وہ واقعہ یاد آتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا انہیں رونا آتا تھا اس چیز پہ کہ ان کا جو دوپٹہ ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، وہ بھیگ جاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔
تو یہ انہیں اتنا وہ معاملہ جو ہے نا جو ہے تکلیف دیتا تھا کہ وہ قسم انہوں نے توڑی تھی، اور وہ قسم پہلے کھائی کیوں تھی وہ ساری چیز سوچ کے انہیں ایک تکلیف اس چیز سے ہوتی تھی۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں قسم نہیں کھا لینی چاہیے۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ہم تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ قسم کھا لیتے ہیں، اور قسم توڑتے ہوئے بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو بندہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھا لیتا ہے اسے پھر وہ قسم لگتی بھی ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز لگتی ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ وہ اس کو توڑ بھی دے گا تو اس کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم کھانے کو نا ایسے فضول کا مذاق سمجھ لیتا ہے کہ ہر ٹائم میں قسم کھا سکتا ہوں، وہ ایسے سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ قسم کھانا بہت بڑی بات ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا مشکل تھا وہ قسم توڑنا، اور جب انہوں نے توڑی تو وہ غلام بھی آزاد کیے، لیکن پھر بھی اس کے بعد انہیں ایک اس پہ پچھتاوا ہوتا تھا، انہیں وہ اس چیز کا دکھ ہوتا تھا، افسوس رہتا تھا۔